السلام علیکم. اوقات استجابة الدعاء الجزء الثاني. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. میرے بھائیو، دعا کے موضوع کے اوپر گزشتہ روز میں نے گفتگو شروع کی تھی اور میں نے وہ اوقات آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے جن اوقات میں دعا کے قبول ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. اس سلسلے میں دو وقت میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے. پہلے نمبر پہ فجر کی اذان سے پہلے جو تہجد کا ٹائم ہوتا ہے اور رات کا آخری تہائی حصہ جسے کہتے ہیں، یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت میں دعا خصوصی طور پہ قبول ہوتی ہے. اور دوسرے نمبر پہ میں نے بتایا تھا کہ رمضان کے مہینے میں، رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے جو شب قدر ہوتی ہے. کبھی 21ویں، کبھی 23ویں، کبھی 25ویں، کبھی 27ویں، کبھی 29ویں. یہ شب قدر جو ہوتی ہے اس میں دعائیں قبول ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں. آج تیسرا وقت آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں دعا کے قبول ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں. چنانچہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے: لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا مانگی جائے، جو اللہ سے سوال کیا جائے، وہ دعا رد نہیں ہوتی، وہ سوال پورا ہوتا ہے. اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں درج کیا ہے. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں تو ساتھ یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی، فادعوا، لہذا تم اس وقت دعائیں کیا کرو. میرے بھائیو، اذان اور اقامت ان دونوں کے درمیان جو وقت ہے یہ بہت قیمتی وقت ہے. اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور یہاں سے آپ یہ بھی محسوس کریں گے کہ یہ حدیث اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ مسلمان اذان سے پہلے نماز کے لیے تیار ہو چکا ہو تاکہ اذان اور اقامت کے درمیان وضو میں مصروف نہ رہے بلکہ دعا میں مصروف رہے. اور اذان اور اقامت کے درمیان خصوصی طور پہ وہ دعائیں کرنی چاہیے جن کا ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے. ان کے علاوہ دعائیں بھی کی جا سکتی ہیں، کرنی چاہیے، لیکن وہ دعائیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں اذان اور اقامت کے درمیان، وہ لازماً کرنی چاہیے. وہ کون سی دعائیں ہیں؟ کون سا بھائی اشارہ کرے گا؟ جو دعائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اذان اور اقامت کے درمیان کیا کرو. جی، کون سا بھائی مدد کرے گا؟ پہلے
نمبر پہ درود شریف. درود شریف دعا ہے نا. درود شریف کیا ہے میرے بھائیو؟ کس کے لیے دعا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. دعا کرنے والا کون ہے؟ امتی. امتی دعا کرتا ہے کس کے لیے؟ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. کس کے کہنے پہ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پہ. مسلم شریف کی حدیث ہے، جناب عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی، کہ جب اذان دینے والے کو اذان دیتے ہوئے سنو تو تم بھی ویسے کلمات کہو جیسے کلمات کون کہتا ہے؟ مؤذن کہتا ہے. فرمایا ثم صلوا علی، پھر میرے اوپر درود پڑھو، یعنی کہ میرے لیے دعا کرو. اور یہ دعا کون سی ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کہ اے اللہ جناب محمد پہ رحمت نازل فرما، آپ کی شان میں اضافہ فرما، اور آپ کی آل کی شان میں بھی اضافہ فرما، جیسے تو نے ابراہیم اور ان کی آل کی شان میں اضافہ فرمایا ہے. بے شک تو ہی تعریفوں کے لائق ہے، تو ہی بزرگی والا ہے. اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکتیں نازل فرما. کس کے اوپر؟ جناب محمد پہ اور ان کی آل پہ، جیسے تو نے برکتیں نازل کی ہیں ابراہیم اور ان کی آل پہ. بے شک تو بزرگی والا ہے، تعریفوں والا ہے. یہ دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت سے کہا ہے تم میرے لیے کیا کرو. کس نے کہا ہے؟ اور امت نے کیا کیا؟ امت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر پہ آ کے پکارنا شروع کر دیا. امت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگنا شروع کر دیا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا؟ تم نے میرے لیے دعائیں کرنی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا؟ تم نے میرے لیے دعائیں کرنی ہیں. اللہم صلی علی محمد. اور آپ نے فرمایا تھا جو یہ دعا میرے لیے ایک بار کرے گا اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے. تو میرے بھائیو وقتاً فوقتاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے جسے لوگ درود کہتے ہیں. اور خصوصی طور پہ اذان اور اقامت کے درمیان میں، اذان کے بعد ہم لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اب آپ نے کہا ہے کہ میرے اوپر درود پڑھو اذان کے بعد، اور ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں اذان سے پہلے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اذان کی ابتدا کس لفظ سے ہوتی تھی؟ اعوذ باللہ سے ہوتی تھی؟ بسم اللہ سے نہیں. آپ کے زمانے میں اذان کی ابتدا ہوتی تھی اللہ اکبر سے. تو آج بھی اذان کی ابتدا اسی لفظ سے ہونی چاہیے جس لفظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ابتدا ہوتی تھی. اذان کے بعد آپ کے اوپر درود پڑھنا ہے، آپ کے لیے دعا کرنی ہے. اچھا، اذان کے بعد ایک دعا تو یہ ہو گئی. دوسری دعا کون سی کرنی چاہیے؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. اے اللہ، اللہم، اے اللہ رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یہ جو دعوت دی گئی ہے مکمل دعوت، اذان ایک دعوت ہے، دعوت ہے نا. مؤذن کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، دعوت دیتا ہے نماز کے لیے آؤ. حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ. تو اذان ایک مکمل دعوت ہے، توحید کی دعوت بھی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اذان دعوت ہے، رسالت کی دعوت بھی ہے، نبی اسلام پہ ایمان لاؤ، اشہد ان محمد رسول اللہ. اذان دعوت ہے، اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر.
تو ہم کہتے ہیں اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اے اللہ یہ جو ابھی ایک مکمل دعوت دی گئی ہے اس کے رب، والصلاۃ القائمہ، اور جو بھی نماز قائم ہوگی اس کے رب، آتی محمد، آتی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آتی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دے۔ آتی کا معنی کیا ہے؟ دے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو۔ آتی اے اللہ دے محمد، جناب محمد کو کیا دے؟ الوسیلہ، مقام وسیلہ دے۔ یہاں پہ دو باتیں آپ ذرا ملاحظہ کریں۔ درود شریف والی دعا کس نے سکھائی ہے؟ اور یہ دعائے وسیلہ کس نے سکھائی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ان دونوں دعاؤں میں آپ غور کریں، اللہ کی تعریفیں ہو رہی ہیں کہ اے اللہ تو اذان کا مالک، اے اللہ تو نماز کا مالک، جس سے مانگنا ہے اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ درود میں کہتے ہیں انک حمید مجید، لیکن جس کے لیے مانگ رہے ہیں اس کی تعریفیں نہیں ہیں اس میں۔ یہ مانگنے کے آداب ہیں۔ جس کے لیے مانگتے ہیں اس کی تعریفیں نہیں شروع کر دیتے۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ مانگتے اللہ سے ہیں، اب وقت ہے کہ تعریفیں کی جائیں اللہ کی جس سے لینا ہے، لیکن اس موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفیں شروع کر دیں گے، کعبوں کا کعبہ، اور نئے نئے الفاظ نکال لیے گئے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دعا سکھائی اس میں صرف محمد کا ذکر ہے، اس میں آپ نے سیدنا بھی نہیں کہا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں کس سے مانگ رہا ہوں، کس کو مخاطب کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس لیے آپ نے کیا سکھایا؟ آتی محمد الوسیلہ، اے اللہ جناب محمد کو وسیلہ دے۔ اب یہ وسیلہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ وسیلہ کیا چیز ہے جی؟ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وسیلہ جنت میں ایک مقام کا نام ہے۔ وسیلہ کیا ہے جنت میں؟ اس وسیلے سے مراد وہ وسیلہ نہیں ہے جو ہمارے کئی بھائی دعا میں کرتے ہیں کہ اپنے حبیب کے صدقے، اپنے حبیب کے طفیل، نہیں۔ یہ وسیلہ جو ہے اس کا دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ وسیلہ جنت میں ہے، جنت میں ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ یہ مقام اپنے بندوں میں سے کسی ایک بندے کو دے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا۔ آپ کیا کہہ رہے؟ مجھے امید ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ میں ہی ہوں، کہہ رہے مجھے امید ہے، رب کی رحمت سے امید ہے کہ میں ہی ہوں گا، تم دعا کیا کرو میرے لیے۔ تو کہہ رہے آتی محمد الوسیلہ، اے اللہ جناب محمد کو وسیلہ دے، والفضیلہ، اور فضیلت دے، وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اور آپ کو اس مقام پہ فیض کرنا جس مقام کا تو نے آپ سے وعدہ کیا ہے۔ وہ کیا مقام ہے؟ شفاعت کا، کہ روز قیامت میدان حشر میں لوگ سارے کھڑے ہوں گے، ننگے پاؤں سے ننگے، لباس سے ننگے، اور سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، پسینے میں نہائے ہوئے ہوں گے، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا ناف تک، کسی کا پیٹ تک، کسی کا کندھوں تک، کسی کا کانوں تک، اور کوئی پورے کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ لوگ بڑی مشکل میں ہوں گے، بڑے پریشان ہوں گے، پھر مختلف نبیوں کے پاس جائیں گے کہ آپ کم از کم ہماری اتنی شفاعت کر دیں کہ اللہ حساب کتاب شروع کر دے، تاکہ جس نے جنت میں جانا ہے جنت میں جائے، جس نے جہنم میں جانا ہے جہنم میں جائے۔ سارے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام معذرت کر لیں گے کہ ہم میں ہمت نہیں ہے شفاعت کی۔ کیا کہیں گے؟ ہم میں ہمت نہیں ہے؟ پھر بھائی بات وجہ سے کہیں گے ہم میں ہمت نہیں ہے شفاعت کی۔ میرے وہ بھائی یہ الفاظ دھیان سے سنیں، جنہوں نے مختلف پیر پکڑ رکھے ہیں، بزرگ بنا رکھے ہیں، اور پیروں اور بزرگوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیں گے، یہ ہمیں دھکے سے جنت میں لے جائیں گے، یہ اڑ کر بیٹھ جائیں گے، یہ ہڑتال کر دیں گے، جب تک اللہ مانے گا نہیں اپنی جگہ سے ہلیں گے نہیں۔
ہم نے سوچ رکھا ہے کہ شاید نعوذ باللہ اللہ کا معاملہ بھی دنیا کی طرح ہے. اللہ کے سامنے کسی کو جرأت نہیں ہے ہڑتال کرنے کی. اللہ کے سامنے ناراضگی کا اظہار کرنے کی جرأت کسی کو نہیں ہے. یہ ان غلط فہمیوں سے باہر نکلیں. یہ دیکھیے لوگ شفاعت کے لیے آئے ہیں آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. سب کے سب کہہ رہے ہیں ہم میں ہمت نہیں ہے شفاعت کی. ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلا ولن یغضب بعدہ مثلا. ہر نبی یہ کہے گا کہ آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ اتنے غصے میں نہ پہلے کبھی تھا نہ آئندہ کبھی ہوگا. نفسی نفسی، ہر نبی کہے گا مجھے تو اپنی فکر پڑی ہے، تمہاری سفارش کیا کروں. نبی جانتے ہیں رب کے مقام کو، نبی جانتے ہیں رب کے. ان کے ہاں آپ کو چیز نہیں ملے گی کہ یہ ہم اڑ کر بیٹھ جائیں گے، ہم اللہ سے نعوذ باللہ ناراض ہو جائیں گے، ہم ہڑتال کر دیں گے. یہ چیزیں آپ کو نبیوں کے ہاں یہ الفاظ نہیں ملیں گے. نبیوں کی صورتحال تو یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے اللہ کے لیے. 950 سال اللہ کی خاطر لوگوں کا مذاق برداشت کیا ہے. 950 سال اللہ کی خاطر لوگوں کی گالیاں سنی ہیں، لوگوں کی باتیں سنی ہیں. اور جب اللہ کا عذاب آیا، بیٹا ڈوبنے لگا، اللہ سے شفاعت کی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو بچا لے. اللہ نے کہا کہ نوح آئندہ ایسی شفاعت کی تو تمہارا شمار جہلوں میں سے کر دیں گے. نوح علیہ السلام نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میں تیری خاطر 950 سال تبلیغ کرتا رہا، مذاق برداشت کرتا رہا، گالیاں سنتا رہا، دکھ سہتا رہا، تو میری ایک شفاعت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں، نوح علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ نوح اگر آئندہ ایسی شفاعت کی تو تمہارا شمار جہلوں میں سے کر دیں گے، نوح علیہ السلام بیٹھ گئے، معافیاں مانگنے لگے. یا اللہ جو شفاعت کر بیٹھا ہوں معاف کر دے، آئندہ یہ کام نہیں کروں گا. نبی جانتے ہیں کس کو؟ اللہ کے مقام کو. اور ہم نے تو نعوذ باللہ اللہ کے مقام کو مذاق بنایا ہوا ہے. اپنے پیروں کا ذکر کرتے ہوئے ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جن میں رب کی توہین ہوتی ہے. توہین کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی توہین ہوتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام جب سارے لوگ سب نبیوں سے مایوس ہو جائیں گے، پھر لوگ ہمارے نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ شفاعت کریں. تو نبی علیہ السلام کیا کریں گے؟ شفاعت کر دیں گے؟ جی شفاعت کر دیں گے؟ نہیں، سجدے میں آ کے پڑ جائیں گے، رب کے عرش کے نیچے آ کر سجدے میں پڑ جائیں گے. وہ سجدہ 7 دنوں اور 7 راتوں کے برابر ہوگا. کتنے دن؟ نبی جانتے ہیں رب کے مقام کو. نبی جانتے ہیں کس کو؟ رب کے مقام کو. ادب سے آ کے سجدے میں پڑ گئے ہیں، 7 دن ہو چکے ہیں سجدے میں ہیں، 7 راتیں گزر گئی ہیں سجدے میں ہیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے وہ الفاظ کہوں گا، وہ کلمات کہوں گا جو مجھے دنیا میں نہیں آتے، میرا رب اس وقت سکھائے گا. اور پھر اللہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے. اللہ نام لے رہے ہیں یہاں پہ، اپنے نبی کا کیا لے رہے ہیں؟ محمد نام لیں گے. میں یہ غلط فہمیاں ختم کرنا چاہتا ہوں. ہمیں لوگوں نے یہ سمجھا دیا کہ شاید اللہ اپنے نبی کا نام نہیں لے سکتے. جی کیوں نہیں لے سکتے؟ جی نبی علیہ السلام تمام انسانوں میں سب سے افضل ہے، لیکن اللہ کے سامنے کیا ہے؟ اللہ کے سامنے مخلوق ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہیں گے، آپ کا نام لے کے کہیں گے کہ محمد ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیے، کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں، سفارش کیجیے، آپ کی سفارش مانی جائے گی. پھر آپ سفارش کریں گے کہ یا اللہ ان لوگوں کا حساب کتاب شروع کیا جائے. پھر آپ کی شفاعت سے لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا. اس کو کہتے ہیں شفاعت عظمیٰ، سب سے بڑی شفاعت.
یہ ہے مقام محمود. یہ جو آپ سجدے میں پڑ جائیں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، پھر آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقام. یہ ہم جو کہتے ہیں نا وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، کہ اللہ ہمارے نبی کو اس مقام محمود پہ فائز کرنا جس کا تو نے آپ سے وعدہ کیا ہے. تو میرے بھائی، درود شریف والی دعا اور دعائے وسیلہ، یہ دو دعائیں کب کرنی ہیں؟ اور اذان اور اقامت کے درمیان. اور یہ دعا ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں. اور فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی. تو یہ دعا کریں آپ کے حق میں، یہ دعا انشاءاللہ رب قبول کرے گا. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مؤذن کی اذان سنے اور مؤذن جیسے کلمات دہرائے، پھر میرے اوپر درود پڑھے، پھر دعائے وسیلہ کرے، قیامت کے روز اس کی میں شفاعت کروں گا. شفاعت ایسے ملتی ہے، قبر پہ کھڑے ہو کے آوازیں دینے سے شفاعت نہیں ملتی. شفاعت ملتی ہے نیک اعمال کرنے سے. اذان سنیں، اذان کی کلمات کا جواب دیں، آپ کے لیے دعا کریں جسے درود شریف کہتے ہیں، آپ کے لیے دعائے وسیلہ کریں. وسیلہ جنت میں ایک مقام کا نام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعائیں کریں، نماز پڑھیں، پھر جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ملے گی روز قیامت. آپ کی شفاعت برحق ہے، لیکن شفاعت کا سوال کس سے کرنا ہے؟ کہ نبی علیہ السلام سے کہنا ہے کہ اللہ کے رسول ہمارا نام لکھ لیں. جی کس سے کہنا ہے؟ اللہ سے کہنا ہے کہ یا اللہ مجھے ان خوش نصیبوں میں شامل کر جن کی روز قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کریں گے. میرے بھائی، موضوع ہمارا چل رہا ہے کہ کون سے اوقات ہیں جن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں. اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں کرنے کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. اور پہلے نمبر پہ جو دعا کرنی چاہیے وہ کون سی ہے؟ درود شریف. پھر دعائے وسیلہ. اس کے بعد جو دعا آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی امت کے لیے، اپنے رزق کے لیے، جو دعا آپ کرنا چاہتے ہیں کریں. چوتھا وہ